میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر ہوا، 18 سال کی عمر تھی۔ 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت میں وقت گزارنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ اس نوجوان سے فرمایا کہ بیٹا یہ کام کر کے آؤ۔ وہ نوجوان چلا، راستے کے اندر کسی گھر کے اندر اس نوجوان کی نظر پڑی، دیوار چھوٹی تھی، وہ خاتون اپنے گھر کے اندر غسل کر رہی تھی۔ اب اس نوجوان کی نظر پڑی تو نظر کو پیچھے ہٹایا۔ اس نوجوان نے دوبارہ جان بوجھ کے اس عورت کے ننگے بدن کو دیکھا۔ اب جو ہی دوبارہ جان بوجھ کے ننگے بدن کو دیکھا تو اسے ملامت ہوئی اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ تیری بربادی کے دن تو شروع ہو گئے، تو نے جان بوجھ کے بد نظری کا ارتکاب کیا، جان بوجھ کے اس عورت کے ننگے بدن کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے تیرے پیغمبر کو بتلا دیں گے تیری دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد۔ اب یہ نوجوان وہاں سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کے اندر نہیں آیا، بلکہ مکہ اور مدینہ کے پہاڑوں کے درمیان چھپ کے بیٹھ گیا۔ اس نوجوان نے تقریباً 40 دن مکہ اور مدینہ کے پہاڑوں کے اندر وقت گزارا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو سلام کہتے ہیں اور اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی امت کا ایک فرد پہاڑوں کے اندر وقت گزار رہا ہے، اس نے 40 دن تک مجھ سے معافی مانگی، آپ اس نوجوان کو واپس بلا لیجئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمر اور سلمان فارسی سے فرمایا کہ جاؤ ثعلبہ بن عبد الرحمن کو تلاش کر کے لاؤ۔ اس نوجوان کا نام ثعلبہ تھا۔ یہ دونوں حضرات گئے پہاڑوں کے اندر، اس نوجوان کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی، ان سے پوچھا ثعلبہ کہاں ہے؟ تو چرواہے نے کہا کہ میں اس نوجوان کو تو نہیں جانتا، البتہ رات کے اندھیرے میں فلاں جگہ ایک نوجوان آتا ہے جو اپنی پیشانی زمین پہ رکھ کے، چٹان پہ رکھ کے بچوں کی طرح بلک بلک کے روتا ہے، جہنم کی آگ سے نجات مانگتا ہے، گناہوں کی مغفرت مانگتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اسی نوجوان سے تو ملاقات کرنی ہے۔ وہ چرواہا ان دونوں حضرات کو لے کے ثعلبہ کے پاس گیا۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے کے اندر سر رکھ کے اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے۔ جب ثعلبہ نے کافی دیر کے بعد سجدے سے سر اٹھایا، عمر کے چہرے کے اوپر نظر پڑی تو ثعلبہ رو کے کہنے لگا، عمر کیا اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو میرا گناہ بتا دیا؟ کیا نبی علیہ السلام کو میرے گناہ کا علم ہو گیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ثعلبہ مجھے اس کے بارے میں تو علم نہیں ہے، البتہ اللہ کے نبی آپ کو یاد فرما رہے ہیں، ہمیں بھیجا ہے کہ ثعلبہ کو تلاش کر کے لاؤ، ہمارے ساتھ چلو۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مجھے اللہ کے نبی کے پاس اس وقت لے کے جانا جب اللہ کے نبی نماز کی حالت میں ہو، نماز کے بغیر اس کے علاوہ مجھے لے کے نہ جانا۔ ان دونوں نے وعدہ کر لیا۔ چنانچہ تینوں حضرات نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں اس وقت پہنچے جب آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے اندر قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت ثعلبہ نے جب پیغمبر کی مبارک زبان سے قرآن کی تلاوت سنی تو بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد ثعلبہ کی طرف دیکھا، ہوش آ چکا تھا، تو آپ نے فرمایا ثعلبہ کہاں غائب ہو گئے؟ میں نے تو آپ کو کام کے لیے بھیجا تھا۔ اللہ کے نبی میرے گناہ نے مجھے آپ سے دور کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثعلبہ قرآن کی ایک آیت ہے، اگر تو وہ آیت وہ دعا مانگنا شروع کر دے، اللہ تیرے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ کے نبی وہ آیت کیا ہے؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے پیغمبر نے فرمایا یہ دعا پڑھو گے، مانگو گے، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ حضرت ثعلبہ نے یہ دعا پڑھنے کے بعد عرض کہ اللہ کے نبی میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ثعلبہ گھر چلے جاؤ، 40 دن ہو چکے ہیں آپ گھر نہیں جا سکے۔ یہ صحابی اپنے گھر تشریف لے گئے، 8 دن اپنے گھر کے اندر گزارے اور بیمار ہو گئے، حتیٰ کہ ان کا آخری وقت آ گیا، جوانی کی عمر ہے اور گناہ کی وجہ سے پریشان ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا یا نہیں کیا، آخرت کے اندر کیا بنے گا۔ میں نے تو مدینہ کی گلیوں کے اندر، مدینہ کے بازار کے اندر بدنظری کا ارتکاب کیا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب پتہ چلا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ثعلبہ کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔
میرے پیغمبر سالبہ کے گھر پہنچے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام زمین کے اوپر بیٹھ گئے اور سالبہ کے سر کو اٹھا کے اپنی اس مبارک گود میں رکھ لیا جس کے اندر اللہ کا قرآن نازل ہوا کرتا تھا۔ جب حضرت سالبہ کی آنکھ کھلی تو پیغمبر کے چہرے کے اوپر نظر پڑی، حضرت سالبہ نے اپنا سر سائڈ پہ رکھ لیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سالبہ خیریت تو کیا خیریت تو ہے، ہر صحابی یہ چاہتے کہ پیغمبر کی گود مل جائے، میں نے تو تیرے سر کو اٹھا کے اپنی گود میں رکھا تھا، تو نے سائڈ پہ کیوں کر لیا؟ تو سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے سر کے اندر گناہ بہت زیادہ ہیں، یہ سر اس قابل نہیں ہے کہ پیغمبر کی پاک اور مبارک گود کے اندر آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سالبہ تو چاہتا کیا ہے؟ حضرت سالبہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرما دے، میری چاہت پوری ہو جائے گی کہ اللہ نے عذاب سے نجات دے دی، اللہ نے گناہ کو معاف فرما دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ میرے اس صحابی کو معاف فرما، اللہ اس نوجوان کے گناہوں کو معاف فرما۔ پیغمبر دعا مانگ رہے تھے، اللہ نے فوراً جبرائیل کو میرے محبوب کے قدموں کے اندر بھیج دیا۔ حضرت جبرائیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور اللہ فرما رہے ہیں اگر سالبہ پوری دنیا کے ریت کے ذرات کے برابر میرے پاس گناہ لے کے آتا میں تب بھی اسے معاف کر دیتا، پوری دنیا کے گناہ لے کے آتا تب بھی معاف کر دیتا، لیکن سالبہ پریشان کیوں تھے؟ صرف بد نظری کے گناہ کی وجہ سے کہ یہ گناہ ہوا پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ حتیٰ کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سالبہ اللہ نے تیری مغفرت فرما دی تو سالبہ نے ایک چیخ ماری اور اسی موقع پہ روح پرواز ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کفن دفن کا انتظام کرو۔ جب سالبہ کے کفن کا انتظام کیا گیا، غسل دیا گیا اور جنازے کو کندھے پہ اٹھا کے قبرستان کی طرف جا رہے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ ایک تو آپ نے واقعہ سنا ہوگا حضرت سعد کے جنازے کے اندر نبی علیہ السلام پنجوں کے بل تشریف لے جا رہے تھے، حضرت سالبہ کے جنازے کے اندر بھی پیغمبر اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ تو کسی نے عرض کیا اللہ کے نبی جگہ کشادہ ہے، آپ پورا پاؤں زمین پہ کیوں نہیں رکھ رہے؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اس صحابی کے جنازے کے اندر آسمان سے اتنے فرشتے اتر چکے ہیں کہ مجھے مکمل پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔